بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام کی صحیح ترین کتاب کلام الہی یعنی قرآن ہے، اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن پاک ہر قسم کے شک و شبے، جھوٹ اور غلطی سے پاک اور محفوظ ہے، کیونکہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی نازل کردہ وحی پر مشتمل ہے۔ اہل سنت کے ہاں موجود احادیث کی کتاب صحیح بخاری ایسی کتاب ہے کہ جسے اہل سنت عقائد میں قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے، یعنی اہل سنت عقائد کے مطابق صحیح بخاری میں موجود ہر بات صحیح بھی ہے اور حجت بھی ہے۔ اسی تناظر میں اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھنے اور کہنے کے متعلق حال ہی میں چھیڑی گئی بحث کا فیصلہ کن حل پیش خدمت۔ کہ اہل سنت کی اس معتبر ترین کتاب صحیح بخاری میں تقریباً 46 مرتبہ اہل بیت کے پاکیزہ اسماء کے ساتھ لفظ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کا یہ نسخہ ادارہ توقع النجات لبنان کا شائع کردہ ہے، اور یہ صحیح بخاری کا سب سے صحیح ترین نسخہ ہے، جو مطبوعۃ الکبریٰ امیریہ مصر میں سن 1311 ہجری میں سلطان عبدالحمید کے حکم سے علم حدیث کے کئی علماء اور اساتذہ کی نگرانی میں طبع ہوا تھا۔ اس ویڈیو میں صرف اسی صحیح بخاری کی اسکینز اور حوالہ جات ہیں۔ البتہ اس کے بعد چھپنے والی صحیح بخاری کی اصل عبارت میں سے کئی جگہوں سے علیہ السلام کا لفظ ہٹا کر رضی اللہ لکھ دیا گیا، اور صحیح بخاری کے تراجم میں تو علیہ السلام لکھا ہی نہیں جاتا۔ اب اسے منافقت کہیں، بغض کہیں یا کچھ اور، خیر، مولا علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ صحیح بخاری میں 5 مرتبہ موجود ہے۔ کتاب تفسیر الصلاۃ باب 5 جلد 2 صفحہ 43، کتاب البیوع باب 28 حدیث 2089 جلد 3 صفحہ 60، کتاب المغازی باب 61 جلد 5 صفحہ 163، کتاب تفسیر القرآن سورہ زاریات جلد 6 صفحہ 139، کتاب تفسیر القرآن سورۃ اللیل حدیث 4947 جلد 6 صفحہ 171۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ صحیح بخاری میں 29 مرتبہ موجود ہے۔ کتاب الصلاۃ باب 109 حدیث 520 جلد 1 صفحہ 110، کتاب الصلح باب 6 حدیث 2699 جلد 3 صفحہ 185، کتاب الجہاد والسیر باب 85 حدیث 2911 جلد 4 صفحہ 40، کتاب فرض الخمس باب 1 حدیث 3092 جلد 4 صفحہ 79، کتاب فرض الخمس باب 5 حدیث 3110 جلد 4 صفحہ 83، کتاب فرض الخمس باب 6 حدیث 3113 جلد 4 صفحہ 84، کتاب الجزیہ باب 21 حدیث 3185 جلد 4 صفحہ 104، کتاب فضائل اصحاب النبی باب 9 حدیث 3705 جلد 5 صفحہ 19، کتاب فضائل اصحاب النبی باب 12 جلد 5 صفحہ 20، کتاب فضائل اصحاب النبی باب 12 حدیث 3711 جلد 5 صفحہ 20، کتاب فضائل اصحاب النبی باب 29 جلد 5 صفحہ 29، کتاب مناقب الانصار باب 29 حدیث 3854 جلد 5 صفحہ 45، کتاب المغازی باب 12 حدیث 4003 جلد 5 صفحہ 82، کتاب المغازی باب 14 حدیث 4035 جلد 5 صفحہ 90، کتاب المغازی باب 25 حدیث 4075 جلد 5 صفحہ 101، کتاب المغازی باب 38 حدیث 4240 جلد 5 صفحہ 139، کتاب المغازی باب 43 حدیث 4251 جلد 5 صفحہ 141، کتاب المغازی باب 83 حدیث 4433 جلد 6 صفحہ 10، کتاب المغازی باب 83 حدیث 4462 جلد 6 صفحہ 15، کتاب المغازی باب 83 حدیث 4462 جلد 6 صفحہ 15، کتاب فضائل القرآن باب 7 جلد 6 صفحہ 186، کتاب النکاح باب 123 حدیث 5248 جلد 7 صفحہ 40، کتاب النفقات باب 7 حدیث 5362 جلد 7 صفحہ 65،
کتاب الطب باب 27 حدیث 5722 جلد 7 صفحہ 129۔ کتاب الادب باب 68 جلد 8 صفحہ 22۔ کتاب الادب باب 98 جلد 8 صفحہ 41۔ کتاب الاستئذان باب 40 حدیث 6280 جلد 8 صفحہ 63۔ کتاب الاستئذان باب 43 حدیث 6285 جلد 8 صفحہ 64۔ کتاب الاعتصام باب 18 حدیث 7347 جلد 9 صفحہ 107۔ مولا علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام کے ساتھ علیہم السلام کا لفظ صحیح بخاری میں 3 مرتبہ موجود ہے۔ کتاب التہجد باب 5 جلد 2 صفحہ 49۔ کتاب النفقات باب 6 حدیث 5361 جلد 7 صفحہ 65۔ کتاب الدعوات باب 11 حدیث 6318 جلد 8 صفحہ 70۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور رسول اسلام کے چچا حضرت عباس کے نام کے ساتھ علیہم السلام کا لفظ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کتاب الفرائض باب 3 حدیث 6725 جلد 8 صفحہ 149۔ مولا علی اور امام حسن کے نام کے ساتھ بھی علیہم السلام کا لفظ صحیح بخاری میں 2 مرتبہ موجود ہے۔ کتاب الہبہ و فضلہا باب 21 جلد 3 صفحہ 160۔ کتاب المناقب باب 22 حدیث 3544 جلد 4 صفحہ 187۔ امام حسن کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کتاب الذبائح والصید باب 12 جلد 7 صفحہ 89۔ امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کتاب فضائل اصحاب النبی باب 22 حدیث 3748 جلد 5 صفحہ 26۔ امام حسین اور امام علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہم السلام کا لفظ بھی صحیح بخاری میں 3 مرتبہ موجود ہے۔ کتاب فرض الخمس باب 1 حدیث 3091 جلد 4 صفحہ 87۔ کتاب النکاح باب 19 جلد 7 صفحہ 9۔ کتاب التوحید باب 31 حدیث 7465 جلد 9 صفحہ 137۔ مولا علی، امام حسن، امام حسین اور امام زین العابدین کے نام کے ساتھ علیہم السلام کا لفظ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کتاب المغازی باب 12 حدیث 4003 جلد 5 صفحہ 82۔ صحیح بخاری میں اہل بیت کے ناموں کے ساتھ 46 مرتبہ موجود لفظ علیہ السلام سے ہر انسان خصوصاً اہل سنت برادران پر معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ یہ ہستیاں فضیلت و مراتب کے اس مقام پر تھیں جہاں کوئی صحابی پہنچ ہی نہیں سکتا، اور صحیح بخاری میں موجود لفظ علیہ السلام قیامت تک ہر ناسبی کے لیے چیلنج ہے کہ اس لفظ کو اہل بیت سے ہٹانے والے مٹ جائیں گے مگر یہ لفظ برقرار رہے گا۔